وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 سے 52 تک کا سبق ہے، اور آج صرف ایک بات ہے اس میں کہ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی آج کے سبق میں۔ آئیے سامعین اکرام، گزشتہ سبق کی دہرائی سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تم حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر چند ناموں کی جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس سے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اسی نے حکم فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ درست دین ہے، لیکن اکثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 41۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، تم میں سے ایک جو ہے جس نے خواب دیکھا ہے، فیسقی ربہ خمرہ، اس نے خواب دیکھا تھا نا کہ انگور نچوڑ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، خمرہ۔ وَأَمَّا الْآخِرُ، یعنی ساقی کا کام ہے نا اس کا۔ وَأَمَّا الْآخِرُ، اور جو دوسرا ہے تو جس نے روٹیاں دیکھی تھی سر پہ، فَيُسْلَبُ، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ یہ تعبیر ہے قضی الامر، یہ فیصلہ ہو گیا ہے، الذی، اس کام میں، فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ خوابوں کی تعبیر ہوگی۔
وقال للذی، اور کہا کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے، للذی، اس شخص سے، ظن، جس کے مطابق ان کا گمان تھا، ناجم منہما، کہ ان دونوں میں سے رہائی پا جائے گا، اذکرنی، مجھے میرا ذکر کرنا، عند ربک، اپنے رب کے پاس۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، پس بھلا دیا شیطان نے، ذکر ربہ، اپنے باس کے سامنے اس کا ذکر کرنے سے شیطان نے بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، فَلَبِثَ، پس رہا، فِي السِّجْنِ، جیل میں، بِضْعَ سِنِینَ، چند سال۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا، میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات، گائے، سمان، موٹی، یأکلہن، جس کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی گائیں، 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، اور 7 بھٹے، خضر، سبز، وَأُخَرُ یابسات، اور دوسرے 7 جو ہیں وہ سوکھے ہوئے۔ یا ایھا الملأ، اے ٹولیو، اے سردارو، اے درباریو، افتونی، مجھے بتاؤ، فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا، کہا، اضغاث احلام، یہ پریشان خواب ہیں، یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں۔ وما نحن بتأویل، وما نحن، اور ہم نہیں ہیں، بتأویل، تعبیر دینے والے، الاحلام، پراگندہ خوابوں کی، بعالمین، ہم نہیں جانتے، یعنی اس کی تعبیر سے واقف نہیں ہے کہ پریشان خواب کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، جس نے رہائی پائی تھی ان 2 قیدیوں میں سے، یعنی جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس نے کہا، نجا منہما، وذکر، اور اس کو یاد آیا، بعد کچھ وقت کے، انا انبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا، بتأویلہ، اس کی تعبیر، فارسلون، تو اے بادشاہ مجھے بھجوائیے۔ یوسف آ گیا، جیل خانے آ گیا، یوسف کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے، افتنا، افتنا، ہمیں فتویٰ دو، یعنی بتاؤ، تعبیر دو، فی 7 بقرات، 7 گائیں، سمان، موٹی، یأکلہن، جس کو کھاتی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی گائیں، و7 سنبلات، 7 خوشے، خضر، سبز، وأخر، اور دوسرے 7 یابسات، سوکھے۔ اس کی تعبیر دو، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان سکیں۔ قال، کہا، تزرعون، تم زراعت کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دأبا، مسلسل، فما حصدتم، پس جو تم یعنی جو فصل تم کاٹ لو، فذروہ، اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کے خوشوں میں، الا قلیلا، مگر وہ تھوڑی مقدار، مما تأکلون، جو تم کھاتے ہو۔
ثم یأتی پھر آئیں گے من بعد ذالک اس کے بعد 7 شداد یعنی شداد قحط آئے گا، شداد یأکلنا جس میں تم کھاؤ گے ما قدمتم لہن جو تم نے اس میں اپنے لیے بچایا تھا، یعنی پچھلے 7 سالوں میں جو فصل تم نے بچا کے رکھی تھی اس کو کھاؤ گے، الا قلیلا مگر تھوڑے جو تم بچا کے رکھ لو گے، باقی سب کھا لو گے۔ یعنی 7 سال جو ہیں وہ ہریالی ہوگی، پھر 7 سال قحط آئے گا، تو اس ہریالی میں جو تم نے بچا کے رکھا ہوگا وہ تم کھا لو گے، مگر تھوڑا جو رہ گیا۔ ثم یأتی پھر اس کے بعد یعنی 14 سال بعد، عامن پھر 1 سال ایسا آئے گا، فیہ یغاث الناس اس میں لوگ نچوڑیں گے، یغاث الناس اس میں لوگ یعنی خوب بارش برسے گی، وفیہ یعصرون اور اس میں لوگ نچوڑیں گے یعنی خوب کھیتیاں ہوں گی، انار انگور جو بھی ہوگا۔ یہ یعنی تعبیر دے دی سامعین کرام۔ پھر بادشاہ کے پاس آیا وہ تعبیر لے کے، اور تعبیر بادشاہ نے سنی تو کہا، وقال الملک کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ اس یوسف کو میرے پاس لے آؤ، فلما جاءہ الرسول جب ان کے پاس وہ آیا، رسول بھیجا ہوا فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، جانے سے انکار کر دیا، اور کہا ارجع الی ربک اپنے باس کے پاس واپس جاؤ، فاسألہ اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی کیا حال تھا ان عورتوں کا، قطعن ایدیہن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے مجھے دیکھ کے نا، ان ربی بے شک میرا رب بکیدہن علیم اپنے ان کی مکر سے کو جانتا تھا، یعنی انہوں نے مجھ پہ ڈورے ڈالے اور الزام مجھ پہ لگایا۔ قالا کہا، آ گئی سب عورتیں آ گئیں اور پوچھا، بادشاہ نے پوچھا، ما خطبکنا کیا تھا، کیا ارادہ تھا تمہارا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ جب تم نے مائل کیا یوسف کو اپنی طرف، قلنا انہوں نے کہا، حاشا للہ پناہ بخدا، سبحان اللہ، ما علمنا علیہ ما علمنا ہم نے نہیں پایا، علیہ اس پر، من سوء کوئی برائی، وہ تو بڑا پاک شخص ہے۔ قالت امرأۃ العزیز کہا عزیز کی بیوی نے، امرأہ بیوی، العزیز عزیز کی، الآن آج، اب، حصحص الحق حق ظاہر ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے مائل کیا تھا اس کو اپنی طرف، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور یہ سچوں میں سے ہے، ذالکہ یہ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ صفائی میں نے اس لیے کی، لیعلم تاکہ معلوم ہو جائے کس کو، میرے باس کو، عزیز مصر کو، انی لم اخنہ بالغیب بے شک میں نے خیانت نہیں کی اس کی غیر حاضری میں، وَأَنَّ اللَّهَ لا یہدی اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتا، قید تدبیر خائنین خیانت کرنے والوں کی۔ سامعین اکرام آپ اب ترجمہ تلاوت سنا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبای السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فأنساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ یہ دو آیت ہم نے پڑھ لی، اس کے بعد ترجمہ آپ سنا دیجئے، پھر وقت ہوا تو اور تلاوت کر لیں گے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما، تم میں سے ایک جو ہے یعنی پہلا والا، فیسقی ربہ خمرہ، دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ جائے گا اور اپنے باس کو شراب پلائے گا ساقی بن کے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، تو وہ سولی پہ چڑھے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، پرندے اس کا سر نوچیں گے، کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ ہو گیا ہے اس کام میں جس میں تم پوچھتے تھے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ، اور کہا اس آدمی کو، ظن، جس کے متعلق گمان تھا حضرت یوسف کا، انہ ناجم منہما، کہ وہ ان دونوں میں سے رہائی پا جائے گا، یعنی پہلا والا۔ اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک قیدی ہے، بے گناہ ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، بھلا دیا شیطان نے اس کو، ذکر ربہ، اپنے باس کے سامنے اس کا ذکر بھلا دیا۔ فَلَبِثَ، پس رہے وہ، فِي السِّجْنِ، جیل میں، بضع سنین، چند سال۔ بضع عربی میں 10 سے کم مقدار کو کہتے ہیں، تو ہم لگا لیں گے کہ 9 سال۔ قال الملک، کہا بادشاہ نے، خواب دیکھا بادشاہ نے، انی ارا، میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات، 7 گائیں، سمان، موٹی، یأکلہن، جس کو کھاتی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی گائیں، 7 دبلی 7 موٹی گائیں کو کھا لیتی ہیں۔ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ، پھر میں دیکھتا ہوں 7 خوشے خضرن، سبز، اخرى یابسات، اور 7 دوسرے 7 خشک۔
یا ایھا الملأ، اے درباریو، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ پراگندہ خواب ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، جس نے رہائی پالی تھی ان دو قیدیوں سے، وادکر بعد امت، اور ایک امت کے بعد، ایک وقت کے بعد اسے یاد آیا، ایک عرصے کے بعد اسے یاد آیا، انا، کہ وہی وہ تعبیر دینے والے شخص تو جیل میں ہے، تو انہوں نے دربار بادشاہ سے کہا، انا انبئکم بتأویلہ، میں تمہیں اس کی تعبیر دوں گا، فارسلون، مجھے بھجواؤ، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سچے، افتنا، بتاؤ، فی 7 بقرات، 7 گائے، سمان، موٹی، یأکلہن، جس کو کھا گئیں، 7 عجاف، 7 دبلی، و7 سنبلات، اور 7 خوشے، خضرن، سبز، اخرى یابسات، اور 7 خشک، 7 سبز خوشے اور 7 خشک، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں۔ قال تزرعون، انہوں نے کہا کہ تم زراعت کرو گے، 7 سنین، 7 سال، دأباً، مسلسل، فما حصدتم، پس جو تم کاٹو، یعنی جو فصل کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، چھوڑ دو اس کو اس کے خوشوں میں، الا قلیلا مما تأکلون، مگر وہ کم مقدار جو تم کھاتے ہو، اس کو یعنی خوشوں سے الگ کر دو، باقی خوشوں کے ساتھ رہنے دو اور سٹور کر لو۔ ثم یأتی، پھر آئیں گے، من بعد ذالک، اس کے بعد، 7 شداد، 7 سال سخت، یعنی قحط کے، یأکلہن، جس میں تم کھاؤ گے، ما قدمتم لہن، جو تم نے بچایا ہوا ہے اس میں سے، الا قلیلا مما تحسنون، باقی جو قلیل جو بچ جائے وہ تو الگ ہے، لیکن بعض سب تم کھا لو گے۔ ثم یأتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے اس کے بعد، ذالک عام، پھر سال ایسے آئیں گے، یغاث الناس، کہ بارش برسے گی لوگوں پہ، وفیہ یعصرون، اور اس میں تم نچوڑو گے۔ وقال الملک، کہا بادشاہ نے، ائتونی بہ، لے آؤ اس یوسف کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، جب آیا
ان کے پاس رسول، یعنی جو بادشاہ نے بھجوایا تھا، ایلچی، اس کو یہاں رسول کہتے ہیں، تو رسول کا معنی بھجوایا ہوا۔ قال ارجع، تو یوسف علیہ السلام نے رہائی سے انکار، یعنی رہائی کا پروانے لے کے آیا تھا، یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ بھئی پہلے مجھ پہ لگے الزام کی تحقیق ہونا چاہیے، مجھ سے وہ دھبا جو ہے اس کی تحقیق ہونا چاہیے کہ یہ برائی کا ارادہ اس نے کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ارجع، واپس لوٹ جاؤ، الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اس سے پوچھو، ما بال النسوۃ التی، کیا حال ہوا، کیا حال تھا، نسوہ ان عورتوں کا، اللاتی قطعن ایدیہن، وہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان ربی، بے شک میرا رب، بقیدہن، ان کی تدبیر سے علیم، واقف ہے۔ آ گئیں، سب عورتوں کو بلایا گیا، سب عورتیں دربار میں حاضر ہو گئیں۔ بادشاہ نے پوچھا، ما خطبکن، تمہارا کیا حال ہے، تم کیا کہتی ہو، اذ راوتن یوسف، جب تم نے مائل کیا یوسف کو، عن نفسہ، اپنی طرف، قلنا، سب نے کہا، حاشا للہ، پناہ بخدا، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کے یعنی کوئی برائی اس میں نہیں پائی تھی، وہ پاک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، کہا عزیز کی بیوی نے، یعنی زلیخا، الآن حصحص الحق، آج حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو بلایا تھا اپنی طرف، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچا ہے۔ ذالک، یوسف علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ صفائی میں نے اس لیے چاہی، لیعلما، تاکہ میرا باس جو ہے، جو عزیز مصر ہے، وہ اس کو معلوم ہو جائے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے خیانت نہیں کی غیب، اس کی غیر حاضری میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کی تدبیر کامیاب نہیں کرتا۔ تو سامعین اکرام، یہ واقعہ ہم نے سنا، اس میں کوئی خاص مشکل بات نہیں ہے، اور سب آپ نے سن لیا، بالکل لفظی ترجمہ جس طرح ہوا آپ نے سن لیا کہ خواب سنایا گیا۔ پھر خواب جب بادشاہ نے سنا تو ان کو درباریوں سے پوچھا، درباریوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا گندہ خواب ہے، ان کو تو جانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے پھر وہ ساقی جو تھا اس نے کہا کہ مجھے بھجواؤ، تو انہوں نے بھجوایا، انہوں نے تعبیر دی۔ تعبیر کے بعد بادشاہ نے کہا یار یہ تو بڑا ہوشیار آدمی ہے، اس نے یعنی سارے درباریوں کو پچھاڑ دیا ہے عقل و فہم میں، اس کو بلاؤ میرے پاس۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور پہلے اپنی صفائی چاہی کہ بھئی جو الزام تم نے جیل میں ڈالتے وقت مجھ پہ لگایا ہے
اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے بلایا ان کو، سب کو بلایا، انہوں نے ان کی پاک دامنی کی تصدیق کر دی، اور عزیز مصر کی بیوی نے کھلے طور پہ بتا دیا کہ وہ سچا ہے اور میں نے ہی اس کو اپنی طرف بلایا تھا۔ تو بہرحال یہ سبق ہے، انشاءاللہ جاری ہے، اور آئندہ سبق میں مزید اس کے متعلق معلومات حاصل ہوں گی۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔